السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں سے اینڈ کیا تھا تو آج ہم وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ذرا فاصلے پر محتاط ہو کے کھڑی ہو گئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پر کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ میم، آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپس سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتے چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا، اگر اس سیٹ پر کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرام دہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھنس گئے اور ختیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوشدلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے مزید میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگیں۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامعہ کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا محسوس کر رہی تھی وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس سے صبح کے 4:30 بج رہے تھے، اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا وہ کہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پر متضاد ان صاحب کی علمناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا۔ اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہی کے کھوہ میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا۔ اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو پر کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلو وتھ سبز کٹلیٹس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا،
تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ترکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سے حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیاڈک سماک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہے، سفید مچھلی، فرائڈ پیاز اور کاج کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ بہت اہتمام سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پورے دل جمی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسا ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابوظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مہو سی یک ٹک وہ منظر دیکھنے لگی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئیں۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہیں نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کونی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ پر ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی، ایک سیاہ لمبے بالوں والی اور ایک بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب ہی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑکی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شیعہ اینڈ لاء کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنی LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے۔ بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبدالرحمن سے بات ہو گئی ہے، اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا، پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ بمشکل چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی ہی دفعہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ، کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی۔ وہ چپ ہو گئی ہے اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 منٹ ہی گھر کی بات کی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا تھا۔ باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ اب ابوظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال دیا۔
اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواس سی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پر وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ، اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے وہ مشکل تھوک نکلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کی مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہی ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگ کے ساتھ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی، اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستانِ حیات فراموش کر کے اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو لینے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سمبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرہ اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ سمبانجی؟ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ تک کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہمارا پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا کہ اور پھر ان کا واس رواں ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹی کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار، نیچے، بہت نیچے، وہ بہت پرسکون منظر پھیلنے لگا۔ مرمرہ کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پر سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبر لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14، یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے مشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے رو تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنا سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ اسے بعد میں معلوم ہوا تھا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہر ملاتا تھا، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف۔ اناطولین طرف کو عام طرف میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فورم کے 2 ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسرور عبد الرحمن چغتائی، ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگ لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز، پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان سے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی نہیں حل کر سکی۔
قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے بعد وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرا اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ ایک لیرا پاکستانی 25 روپے کا تھا اور ایک یورو 125 روپے کا۔ 55,125 55,125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ یہاں مری اور ایوبیہ کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سمینہ پر لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصی وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی IS میں بیگ رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا، یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا اور پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھرکا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی رہو گی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد جسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں، گوہے سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے منہ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتاگ چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈو اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے، اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی باسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار جا رہے تھے، جو کہ یورپین حصے میں ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کی قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی، احمد اب لاک کھول کر باہر آ رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پر چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پر اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے ارد اسکارف لپیٹے، بلو جینس کے اوپر گھٹنوں تک کا آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں نوجل بادلوں کی طرح سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی حیا اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے مجھ سے عرض کیا کہ ترک السلام علیکم بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں سمبھاجی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو آنے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا۔
ان کی تعریف کو حالو نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ حیا؟ ڈیجے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کیا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈیجی نے چہک کر فقرہ کو مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامع کے بیرونی زار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے پھرتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام ایوب سلطان جامع تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے جو کہ غلط لگ رہا ہے۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکرائی ہوئی بڑی اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہم وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈیجے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، جہان۔ اوہ! اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ تو اپنے نام کو جہان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف شفاف اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں اور ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑکوں کے کنارے پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور اب بھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پر جمی برف۔ ان کی اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے، گھاس پر نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ انہوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی ہوئی مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کی ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپٹ شوز حیا اور ڈیجے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئیں تو دیکھا وہاں الگ ٹونٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پہ بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈیجے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تینوں خواتین مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور وہ چونکہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے لے آئیں۔ حالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی ادھر رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دیدہ زیدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا تھوڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے۔ کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈیجے، ہم واقعی ترکی میں بھوک کو مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈیجے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربہ کہتے ہیں۔
وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا مجھے الٹی آنے لگی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ شوربہ ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاول سے مختلف نہ تھے۔ شاید چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی، اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کی برکت سے وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پر رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہوں ماں، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ استنبول میں کوئی آرگنائز کرمنلز تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بہت ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں پولیس ایسے عام لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے حال میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ کانٹے کی کان سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے ببوقدہ، اس جزیرے پر اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کان کھول کر سن لو، حالے نے قدم تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنی تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پر مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمحل سی اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں پر پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تم اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سمبھاجی یونیورسٹی پہنچی۔ سماجی امراء کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے کولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سماجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت میں کھڑی 3 منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے، 6 دوسری لکیر پر تھے۔
تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکم کا ڈوم بلاک جسے حالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر دو زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پر برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے، وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹری کا دروازہ کھولا تو بے اختیار لبوں سے کھلا۔ ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ ختیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، روم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو، ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 میں ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے، سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر دونوں زینیں اتر گئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بیڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پر ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کرنے ڈھال سے بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ اب اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سمبھاجی کے پروسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بہت بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس سے کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کے رنگ کو شوخ رنگ سے بھرا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئی تھی، اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ رنگ کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پر بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پر لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر اٹھی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینیں اترنے لگیں۔ تبھی ایک دم ٹھاک کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف پر قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالیں اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پر پچھتاوا ہوتا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی، مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھ کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے، تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر 2 منٹ تم مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی، حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو چکا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، مگر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔
मगर डीजे में सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां। फ़िलहाल यहाँ ना हाले नूर है ना ही तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में उसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले नूर को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जा। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीब बैंक की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उसे पुकारा। उसकी पलकें इतनी बोझल थी कि उन्हें खोल ही नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, इसका ज़हन गनुदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बड़ा नहीं था, हमें सफ़र की थकावट के बाद बुरा लगा। और सुनो, मगर वो डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही सो चुकी थी। दरवाजे पर मुद्दम सी दस्तक हुई तो सरत से कुर्सी से उठी, एक नज़र सोती डीजे पर डाली, दूसरी अपने ज़ेर इस्तेमाल बैंक पर, जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था, जिस पर तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी न थी। और दरवाज़ा खोल दिया। सलाम अलैकुम। एक्सचेंज स्टूडेंट। हाले नूर बशाज बशाज मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूँ थी गोया धुली हुई चांदनी। सैर स्कार्फ चारे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े, वो बुरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम। आओ हया, मैं तुम्हारे रूम गई थी, लेकिन वहाँ तुम नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पर रखा, कुर्सी खींच कर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलील सुबह इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खतीजा सो रही है, हाले ने कंधी ऊंची करके कहा। जहाँ डीजे वो मोटे कंबल खुद पर डाले सो रही थी। और हाँ, शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पर तुर्क सिम कार्ड 1 हफ़्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ, मेरा फ़ोन भी ले जाओ, मैं 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कंबलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आई थी। अभी वो सियाह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती लंबी कमीज़ में मलबूस थी। शैफून का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुए थी, जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुए तो वह चलेंगे। इसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहिर। हया ने आबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क नाम का समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स। ऊपर कंबलों से आवाज़ आई। पार्क टावर्स? हया ने गर्दन उठाकर खदीजे के कंबल को देखा। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो गनूदा आवाज़ में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुरा कर बाहर निकल गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एपिसोड के लिए आप मेरा वेट कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको एपिसोड दूंगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें, और एपिसोड के बारे में कमेंट में लाजमी बताएं, और चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।